السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ ناظرین، ہم نے سورہ توبہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کیا ہوا ہے اور آج کے لیے ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 سے 39 تک۔ ملاحظہ فرمائیں، اللہ نے گنتی کے مہینوں کے تعداد 12 مقرر کر دی، یعنی اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ بیج کتاب اللہ کے یہی لکھا ہوا ہے، جس دن پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، حرام یعنی حرمت والے۔ ذالک دین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ۔ پس مت ظلم کرو بیچ ان کے آپس میں، اور لڑو مشرکوں سے اکٹھے جیسے لڑتے ہیں تم سے وہ اکٹھے، اور جانو یہ کہ اللہ ساتھ پرہیزگاروں کے ہے۔ یعنی اللہ کا یہ حکم ہے کہ مت ظلم کرو بیچ ان کے آپس میں، یعنی ان 4 مہینوں میں، یہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال پر پابندی لگائی ہے، منع کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ حکم دیا ہے کہ ان مشرکوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر لڑو، کیونکہ یہ مشرک اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ و جدال کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی حکم ہے کہ آپ بھی اکٹھے ہو کر ان کے خلاف لڑائی کرو، اور جانو یہ کہ اللہ ساتھ پرہیزگاروں کے ہے۔ اللہ پرہیزگاروں کا مددگار ہے اور ان کے ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ ہے، سوائے اس کے کہ نہیں آگے پیچھے کر لینا زیادتی ہے بیچ۔ یعنی ان 12 مہینوں کو کفار اپنی مرضی سے آگے پیچھے کرتے تھے، 1 سال 1-2 مہینے آگے پیچھے کر لیے اپنی مرضی کے۔ حرمت والے مہینوں کو کبھی شروع میں کر لیا، کبھی درمیان میں کر لیا، کبھی آخر میں کر لیا، یہ ان کا کفر ہے، اور اللہ نے اس پر سخت حکم نازل کیا۔ کفر کے گمراہ کیے جاتے ہیں، ساتھ اس کے وہ لوگ جو کافر ہوئے، حلال کرتے ہیں اس کو 1 برس اور حرام کرتے ہیں اس کو 1 برس۔ یعنی ان 4 مہینوں کو وہ کبھی حلال کر لیتے ہیں، کبھی حرام کر لیتے ہیں، کبھی مہینے درمیان میں لے جاتے ہیں سال کے، کبھی آخر میں لے آتے ہیں، کبھی شروع میں لے آتے ہیں۔ یہ سب ان کی اپنی چال بازیاں ہیں، ڈھکوسلے ہیں، اور اللہ نے ان چیزوں پر سخت وعید فرمائی ہے، سخت حکم ہے، یہ گمراہی ہے، ایسا مت کریں۔ تو موافقت کر رہے ہیں گنتی کو اس چیز کے کہ حرام کیا ہے اللہ نے، پس حلال کریں جو چیز کے حرام کیا ہے اللہ نے، زینت دی گئی ہے واسطے ان کے برے اعمال ان کے، اور اللہ نہیں ہدایت کرتا قوم کافروں کو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں صاف صاف فرما دیا کہ برائی میں خوبصورتی رکھی ہے، کشش رکھی ہے، اور اسی کشش کو لے کر گمراہ لوگ اس برائی کی طرف چل پڑتے ہیں، اور اللہ گمراہوں کو ہدایت نہیں کرتا، کافروں کو ہدایت نہیں کرتا، مشرکوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا ہے واسطے تمہارے جس وقت کہا جاتا ہے واسطے تمہارے کہ نکلو بیچ راہ اللہ کی، بوجھل ہو جاتے ہو طرف زمین کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ایک تنبیہ کردہ آیت پیش کی ہے جس میں حکم ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو جاتا ہے جب اللہ کا حکم آتا ہے جہاد کے لیے اور تم اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے، تمہارے قدم زمین میں گڑ جاتے ہیں یا تمہارے قدم زمین پکڑ لیتی ہے، تمہارے قدم بوجھل ہو جاتے ہیں، کیا معاملہ ہو جاتا ہے تم کو؟ اللہ کا حکم آ گیا جہاد کے لیے اور تمہارے پاؤں بوجھل ہو گئے، زمین نے پکڑ لیے،
یا زمین پر جڑ گئے، کیا ہوتا ہے تم کو؟ اللہ نے سوال کیا ہے ایمان والوں سے کہ جہاد کرو اور کسی قسم کا بخل نہ کرو، کسی قسم کی بددیانتی نہ کرو، سیدھے سیدھے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو جب جہاد کا حکم آ جائے۔ اراضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ، کیا راضی ہوئے ہو تم ساتھ زندگانی دنیا کے آخرت سے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اس دنیا سے جو تمہارے پاس ہے، جس سے تم بڑے خوش ہو، بڑی چاشنی تمہیں نظر آتی ہے، اور یہ بڑی تھوڑی زندگی ہے، اس پہ تم راضی ہو؟ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، جبکہ یہ دنیا کی مال و متاع، دنیا کی زندگی، دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی عزت، دنیا کی ٹور ٹپا عارضی ہے، تھوڑا سا ہے، بالکل تھوڑا سا، الا قلیل، مگر تھوڑا سا۔ کیا تم اس تھوڑے سے پہ راضی ہو؟ تو اس تھوڑے پہ ہی رہو، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہارے لیے جنت نہیں بلکہ جہنم ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر نہ نکلو گے عذاب کرے گا تم کو عذاب درد دینے والا۔ یعنی اس میں عذاب کا حکم بھی آ گیا کہ اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا، اور یہ عذاب دونوں جہانوں میں ہے، یعنی دنیا میں بھی کسی رنگ میں عذاب ملے گا، اور آخرت میں تو پکا پکا دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ وہ شخص، وہ مومن، وہ مسلمان، وہ ایمان والا جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں نکلتا، اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہے درد دینے والا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، غور فرمائیں۔ اور بدل دے گا قوم سوائے تمہارے، اور نہ ضرر کرو گے اس کو کچھ۔ یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور سخت حکم نازل کر دیا کہ اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ کا کیا بگاڑ لو گے؟ تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو تمہاری جگہ کوئی اور امت پیدا کر دے، کوئی اور قوم لے آئے۔ اللہ کو کون روک سکتا ہے نئی امت تخلیق کرنے سے؟ اللہ نے آپ کو تخلیق کیا، اس تمام دنیا کے انسانوں کو اللہ نے تخلیق کیا، کیا وہ نئی تخلیق کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ وہ قادر ہے۔ یہی اللہ کا حکم ہے کہ مت ایسا کرو، تم میرا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اور میں جب چاہوں نئی مخلوق تخلیق کر دوں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، یہ وہ سخت ترین احکامات ہیں خصوصاً مسلمانوں کے لیے، اور ابھی وقت ہے مسلمانوں، اللہ کے احکامات کی تعمیل کر لو، شیطان کے راستے پہ مت چلو، اللہ کے راستے پہ چلو، رحمان کے راستے پہ چلو، جو حکم ہے رحمان کا اس کی تعمیل کرو، اور دین کی بڑھوتری کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین حق کو دنیا میں رائج کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات کرو۔ تمام حکمران طاقت رکھتے ہوئے بھی اسلامی نظام کو نافذ نہیں کر رہے، یہ کھلم کھلا اللہ کے قانون سے بغاوت ہے، اللہ کے احکامات سے بغاوت ہے۔ اللہ کے احکامات سے بغاوت چھوڑ کر اللہ کی تابعداری کر لیں، یہی کامیابی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جب چاہے جو چاہے کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، اس نے کسی سے اجازت نہیں لینی دینی، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔
اس لیے میرے بھائیوں وقت ہے، ابھی سانس چل رہی ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، توبہ طائب ہو کر اللہ کے نیک سیدھے بتائے ہوئے راستوں پر عمل پیرا ہو جائیں اور پوری دنیا میں اسلامی نظام نافذ کر دیں۔ پوری دنیا مسلمانوں کے لیے ہے، پوری دنیا ایمان والوں کے لیے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے نبی ہیں، آخر الزمان نبی ہیں، اور یہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ، اسی کے قانون چلنے ہیں، اسی کو پوری دنیا میں چلنا ہے تا قیامت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔